بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے موافق قابیل کی بات کو قبول نہ فرمایا اور حابیل و قابیل کے درمیان اختلافات ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ فرمایا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو۔ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ لڑکی اس کے نکاح میں دے دی جائے گی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق تھا، یعنی حابیل کا۔ قبولیت قربانی کی نشانی۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کا یہ الہامی دستور تھا کہ نذر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اسے کھا جاتی تھی۔ جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو یہ علامت اس کے ناقبول ہونے کی ہوتی تھی۔ پس دونوں نے اپنی اپنی قربانی کی تیاری شروع کر دی۔ حابیل نے جو مویشیوں اور بکریوں والا تھا، اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا اللہ کی نظر کیا۔ قابیل کاشتکار تھا، اس نے بہت ہی ردی قسم کے غلے کا ایک ڈھیر پیش کیا اور دل میں یہ خیال چھپائے رکھا کہ میری قربانی قبول ہو یا نہ ہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ حابیل کسی صورت میں میری بہن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ مختصر یہ کہ دونوں نے اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر جا کر رکھ دی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی اور آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی، اور قابیل کی قربانی جوں کی توں پڑی رہی، اور اس طرح قبولیت قربانی کا شرف حابیل کے حصے میں آیا۔ اس پر قابیل کو اپنی ناکامی کے ساتھ رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا۔ وہ اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا اور اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے حابیل سے صاف کہہ دیا کہ تو اس لڑکی سے نکاح کرنے سے باز آ جا، ورنہ میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ جو لوگ غرض کے دیوانے ہوتے ہیں وہ سوائے اس کے کچھ نہیں جانتے کہ جس طرح بھی ہو سکے ان کی خواہش پوری ہو، اور جو کوئی اس کے پورا ہونے میں رکاوٹ ڈالے اسی کسی نہ کسی طرح اپنے راستے سے ہٹانے کی سر توڑ کوشش کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، رشوتیں دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، غرض کے کسی بات سے نہیں چوکتے۔ گناہ، ثواب، حرام، حلال، غرض کے تمام قید و ضوابط کو پست پشت ڈال دیتے ہیں۔ قابیل نے اسی طریقے کی بنیاد ڈالی۔ اس کی خواہش و حسن پرستی، جوش و حسد و غیظ و غضب نے اس کو باولا اور اندھا سا بنا دیا۔ اس کو اس کے سوا کچھ نہیں سوچتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرے اور پھر اپنی مراد حاصل کرے۔ بالآخر اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے اس وقت بے غصے کی بات کا جواب غصے کے ساتھ دینے کی بجائے ایک اصولی بات کہی، جس میں اس کی ہمدردی اور خیر خواہی بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار کے عمل کو قبول فرمایا کرتا ہے۔ اگر تم تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو تمہاری قربانی بھی قبول ہوتی۔ تم نے ایسا نہیں کیا، اس لیے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قابیل یہ سن کر اپنی نیت کے کھوٹ کی طرف توجہ کرنے کی بجائے حابیل سے حسد کرنے لگا۔ یاد رکھو، جب آدمی پر حسد کا دورہ پڑتا ہے تو اس کو اپنی کوتاہیاں اور نالائقیاں نظر نہیں آتی، بلکہ وہ اپنی ناکامیوں کے تمام اسباب دوسروں کے اندر ڈھونڈتا ہے۔ غصے میں ان کے در پہ انتقام و آزار ہو جاتا ہے۔ افراد میں اس بدبختانہ کردار کی سب سے پہلی مثال قابیل نے پیش کی ہے۔ آئینے میں ذرا ہمیں اپنا منہ دیکھنا چاہیے کہ کیا آج بھی حابیل و قابیل کا وہی قصہ تو نہیں دہرایا جا رہا جو بہت پہلے پیش آ چکا ہے اور جس کی روایت دنیا کو یہود ہی کے واسطے سے پہنچی ہے۔ کسی شخص کو جب یہ نظر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو کوئی خاص نعمت عطا فرمائی ہے تو اسے چاہیے کہ حسد نہ کرے، بلکہ اپنی محرومی کو کوتاہی عمل اور اپنے گناہوں کے سبب سے سمجھ کر ان سے تائب ہونے کی فکر کرے اور دوسرے کی اس نعمت کے زوال کی فکر میں پڑنے کے بجائے اللہ کریم سے اپنے لیے بھی اس نعمت کی دعا کرے۔ اسی میں اس کا فائدہ ہے، اپنے دوسرے گناہوں سے تائب ہونے کا موقع بھی ملے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کریم اس کی توبہ قبول فرما کر اس پر اپنے رحم و کرم کی بارش کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت کا دار و مدار تقوی پر ہے، جس میں تقوی نہیں اس کا عمل قبول نہیں۔ حابیل نے قابیل کو سمجھایا، کہا اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو تم میرے قتل کے در پہ کیوں ہو گئے ہو؟ حالانکہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، بلکہ سراسر قصور تمہارا اور تمہاری نیت کا ہے۔ اگر تمہیں قربانی کے رد ہونے کا غم و غصہ ہے تو تقوی کی فکر کرو، نہ کہ میرے قتل کی۔ مجھے قتل کرنے کی وجہ سے تمہاری قربانی کی قبولیت کس طرح کھلے گی؟
حابیل نے جب دیکھا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے لیے اقدام کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ اے بھائی، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، جس نے مجھ کو اور تم کو دونوں کو پیدا کیا اور جس نے ایک دوسرے کے جان و مال کے احترام کی ہدایت فرمائی۔ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میرے قتل کا بار گناہ تمہارے سر ہوگا، پھر تو دوزخیوں میں سے ہو جائے گا۔ مگر قابیل نے حابیل کی ایک نہ سنی، اس نے حسد نے اس کو بالآخر اپنے بھائی کے ہولناک قتل پر آمادہ کر ہی لیا۔ قدرت نے انسان کے اندر ایک نفس لوامہ وادیت فرمایا ہے جو اس وقت تک کسی اور ارادہ جرم کے خلاف احتجاج کرتا رہتا ہے جب تک مختلف تعبیروں اور بہانوں سے آدمی اس کی زبان بند نہ کر دے۔ قابیل کو بھی اس مرحلے سے گزرنا پڑا، لیکن بالآخر اس کے حسد اور حسن پرستی کے جذبے نے اس کو اس ہولناک جرم پر آمادہ کر ہی لیا۔ یاد رکھیے کہ ابتدا میں ہر مجرم کو اسی طرح جھجک پیش آتی ہے، لیکن جب وہ جرم پر جرم کیے چلا جاتا ہے تو وہ جرائم کرنے میں بالکل بے باک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کی کشمکش انسان کے سامنے آزمائش کا ایک میدان کھولتی ہے جس میں نامرادی اور فتح مندی دونوں کے موقع اور امکانات موجود ہوتے ہیں۔ قابیل نے اپنے نفس سے شکست کھائی اور اس کا نفس اس پر غالب آ گیا اور اسی وجہ سے وہ نامراد و ناکام ہو گیا۔ پس جب قابیل نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حابیل کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کس طرح قتل کرے۔ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے اور جس نے قسمیں کھائی تھیں کہ میں ضرور بنی آدم کو اغوا کروں گا اور سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا، اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کا موقع اس کو ہاتھ آیا اور وہ بھیس بدل کر قابیل کے سامنے آیا اور ایک پرندے کو پکڑ کر پرندے کا سر پتھر پر رکھا اور اوپر سے دوسرا پتھر مار دیا۔ اس طرح قابیل کو قتل کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اب قابیل اس تلاش میں تھا کہ وہ بھی موقع پا کر اپنے بھائی کو اس طرح قتل کر دے۔ چنانچہ حابیل ایک دن سویا ہوا تھا تو قابیل نے ایک بھاری پتھر اٹھا کر اپنے بھائی کے سر پر مارا اور اس طرح اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس جرم کے ارتکاب پر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، یعنی اس قتل سے اس کو دین اور دنیا دونوں میں خسارہ ہوا۔ دنیا کا نقصان یہ ہوا کہ والدین ناراض ہوئے اور بھائی جیسا ساتھی اور مددگار کھو بیٹھا ہو، قیامت تک کے لیے بدنام اور رسوا ہو گیا۔ اور آخرت کا خسارہ یہ ہوا کہ اس ظلم اور قطع رحمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا اور قطع رحمی کا بانی ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کی سزا کا مستحق ٹھہرا۔ اور ایک خسارہ یہ ہوا کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ ان کا بدلہ آخرت سے پہلے دنیا بھی ملتا ہے، ایک تو کسی کو ناحق مارنا اور دوسرا رشتہ داروں کو ستانا، جس کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ قابیل نے یہ دونوں ہی جرم کیے اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ جزاک اللہ۔